جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی اقبال بول رہا ہوں. جی فرمائیے. مودی صاحب سے سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیے بھائی. عورت جب خلا لیتی ہے کیا اس کو طلاق ہو جاتی ہے؟ جب عورت نے خلا لے لیا جی تو خلا تو ہو گیا نا. نہیں اس سے کئی علیحدگی پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی 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 ٹھیک ہے مولانا. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عدالت کے ذریعے جو عورتیں طلاق لیتی ہیں جی جی وہ ہو جاتی ہے طلاق، یہی پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی یہی پوچھ رہا ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. عدالتوں کو اختیار دیا دین نے کہ اگر خامد انصاف نہیں کرتا اور نہ طلاق ہی دیتا تو قاضی کو اور جج کو حق ہے کہ وہ انصاف قائم کرنے کے ریت کا باپ ہے، اس کو کہے طلاق دے دے ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنی طرف سے حکم جاری کر ہو جاتی ہے نا. طلاق ہو جاتی ہے. ہو جاتی بالکل. ہو کا جو خرچے کا ہوتا ہے حساب کتاب وہ دینا پڑتا ہے. خرچہ جو عدالت طے کرے وہ تو دینا پڑے گا. پھر نہیں جو اس کا جو عدت کا ہوتا ہے، عدت کا خرچہ دے گا میاں. خلا کی جو عدت ہے، خلا تو ہو گیا، علیحدگی ہو گئی. ایسی طلاق جو خلا کی صورت میں ہو یا تیسری طلاق ہو گئی جس کے بعد رجوع نہیں، اس کے بعد خاوند کے ذمہ کوئی خرچہ نہیں. خرچہ ان طلاقوں کے بعد ہے جن میں گنجائش ہے کہ شاید صلح ہو جائے اور یہ دوبارہ خاوند بن جائیں. ایک طلاق ہوئی ہے یا دوسری زندگی میں دی ہے، رجی طلاق جو ہوتی ہے نا، جب طلاق ایسی ہو جائے، خلا کی طلاق جو ہے اس میں بھی رجوع کا حق نہیں. یہ تو عدالتیں عجیب انہوں نے کام بنایا ہوا کہ پھر صلح کر لو یا کونسلوں کے پاس جاؤ. جب قاضی نے اعلان کر دیا کہ نکاح ختم ہے اس کے بعد کوئی رجوع کا حق نہیں. اگر اب بھی رجوع کر سکتا تو عدالت سے ریلیف کیا ملا عورت کو؟ خاوند نے پھر رجوع کر لیا، اس کے پلے کیا پڑا مقدمے جیتنے سے؟ اعلان کے بعد رجوع کا کوئی حق نہیں. البتہ نکاح دوبارہ ان دونوں کا ہو سکتا کہ لڑکی پھر راضی ہو جائے. پھر دوبارہ کانٹریکٹ کرنے کی کیا شرط ہوتی ہے؟ کوئی شرط نہیں. بے شک 10 سال ہو گئے، اگر وہ لڑکی راضی ہو جائے یعنی بالکل ایک نیا نکاح ہے، رجوع نہیں. بس عدالت کے اعلان کے بعد حلالے کی ضرورت نہیں ہوتی نا. نہ کوئی حلالہ نہیں، بس وہ ڈائریکٹ دونوں نکاح کر سکتے ہیں. حق مہر نیا ہوگا، یعنی کہ ہر چیز دوبارہ سے نئے سرے سے شروع، نئے سرے سے. اس کے وارث راضی ہو، بچی راضی ہو، نیا مہر ہو، نیا نکاح ہو سکتا، رجوع نہیں ہو سکتا. تو جن طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، عدالت سے خلا لیا یا خاوند نے زندگی میں تیسری بار کبھی طلاق کہہ دی، پھر کوئی خرچہ نہیں. کہتے ہیں کئی علماء پھر بھی خرچہ کوئی نہیں. رسول اللہ نے واضح اعلان فرمایا کہ جس طلاق میں رجوع نہیں اس میں کوئی نہیں ہے خرچہ. اگر مرد جو ہے کسی کاغذ پر سائن نہ کرے تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. اگر کسی کاغذ پہ سائن نہ کرے، کون کاغذ وصول نہ کرے مرد، اس سے بھی ہو جاتی ہے طلاق. مرد اگر طلاق دیتا ہوتا تو بیچاری عورت جو ہے وہ عدالت میں کیوں جاتی؟ مرد نہیں دیتا، یہ دستخط نہیں کرتا، جائے جہنم میں. وہ تو یک طرفہ ہو جائے گا نا. پھر قاضی ولی ہے ساری امت کا، جو صحیح معنوں میں قاضی ہو جاتے ہے. ظالم ججوں کی بات نہیں، جو صحیح معنوں میں قاضی ہے، سنتا ہے کہ بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا، اس کو حق ہے کہ یہ طلاق، اس کو کہے پہلے کہ تو طلاق دے دے ٹھیک ہے، ورنہ کہا جا کام کر، میں نے اعلان کر دیا ہے نکاح 10 سال ختم ہو گیا. بڑی مہربانی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. عدالتیں بھی یہ نہ کر سکیں تو عورت سے زہر کھا کر مر جائیں. صحیح بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک مسئلہ ہے جی. جی فرمائیے. بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ایک درس میں میرے عزیز ہے، انہوں نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دے گا، تو وہ تب ہیں اس کی تو نوعیت کچھ اور ہوگی. جو قصدن یہ سمجھ کے کہ اللہ غفور الرحیم ہے گناہ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا کیا حکم؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی. کہ قصدن یہ گناہ کرتے ہیں کہ اللہ چونکہ معاف کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، ہاں جی، تو معاف کریں گے ہی. جی مولانا. یہ میری بچی کہیں نہیں آیا، بالکل انہوں نے غلط سمجھا ہے، اور ان کا ارادہ یہی ہے کہ کرتے کرتے جہنم میں چھلانگ لگا دیں گے. وہ توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، نہ وہ توبہ کر سکیں. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں کہ جو غلط راستے پر دن رات دوڑا جائے اس کو پھر اللہ نیکی کی طرف لائے. نہیں، عادت پختہ ہو جائے گی، وہ دوزخی ہو کر مریں گے. ان سے کہہ دیں کہ توبہ کر لو، اب سے ہی باز آ جاؤ، ورنہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ آدمی پھر توبہ کرے. توبہ مذاق ہے، دور نکل جائے گا تو پھر گناہ عادت بن جائے گی، لذت آنے لگے گی. وہ تو ایسا بے ایمان بھی ہو جائے کسی دن کہ شراب کیوں حرام ہے، مزہ آئے گا اس کو، حلال ہی سمجھ لے گا. یہ اگر وہ بچے ہیں تو میری بچی انہیں کہہ دیں کہ توبہ کر لو. کہیں دین میں نہیں آیا کہ گناہ کرتے جاؤ تو اللہ بخشے گا. جھوٹ بولتے ہو تم. جی شکریہ. بارک اللہ.
حاجی فقیر محمد صاحب ہمارے بڑے مہربان ہیں، ہمیشہ یہاں تشریف لاتے ہیں. انہوں نے مولانا کے جواب پہ ہی ایک سوال بھیجا ہے ہماری طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ روزے کے دوران ٹیکا لگایا جا سکتا ہے؟ ہاں لگوایا جا سکتا. طاقت کا ٹیکا نہ لگوائیں، جو بیماری کا وہ لگوا لیں. اگر آپ خوراک کا ہی لگوا رہے ہیں کہ روزہ محسوس ہی نہ ہو تو پھر تو آپ کی نیت ہی نہیں روزہ رکھنے کی. اگر بیماری وغیرہ کا نا ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں لگوا لیں، کوئی بات نہیں. سب علماء اب قائل ہو گئے کہ جائز ہے ٹیکا. ٹھیک ہے، شکریہ. جی بارک اللہ. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو سودا بیچتا ہے صرف قسطوں پر ہی سودا دیتا ہے، نقد نہیں دیتا، تو اس کی دکانداری کے بارے میں اور اس کے منافع کے بارے میں کیا حکم؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیے. جی کہ میں نا بچی لئی چھوٹے بھائی کو. جی جی. بچی ایک دن بھی میں لے آئے. جی جی. وہ بچی کا نام جہاں میں اپنے وزیر سے نام لکھا لیا. لکھوا دیا ہے آپ نے؟ ہاں جی. جی جی. میں مولانا صاحب کو پوچھنا چاہتا کیا صحیح ہے یا غلط؟ نہیں میرے بھائی، بالکل حرام اور ناجائز. بچی آپ نے لی ہے تو بچی تو اسی کی ہے جس کی ہے. آپ اپنے نام پر اس کی ولدیت لکھوا دیں تو یہ تو بہت جرم ہو گیا. اچھا جی. اس طرح کے تو ہم نے معاملے دیکھے ہیں کہ پھر نکاح کا موقع رجسٹریشن ہونے لگی، کئی مرتبہ اپنا بچہ وغیرہ اس کے ساتھ ہی نکاح کیا تو لوگوں نے کہا ایک ہی ولدیت ہے، آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا، کیسے نکاح کرے؟ مصیبت بن گئی. وراثت کا مقدمہ میرے سامنے چلا باپ بیٹے کا کہ ایک بھائی نے بھتیجا لے لیا، بیٹا لکھ لیا کاغذوں میں. جب وہ مرا عالم دین تھا تو بھائی نے کہا حق تو میرا ہے، تو وہ بیٹا کہہ رہا میں تو اس کا بیٹا ہوں. عدالتوں میں گئے، گولیاں چلی، پتہ نہیں زندہ ہیں یا مارے گئے. تو یہ بہت فساد کی بات. اللہ نے اس رسم کو ختم کر دیا. تبنیت کو کوئی بیٹا بیٹی نہ بنائے، نہ لکھے اپنے نام پر. نہیں اولاد تو ویسے پیار محبت سے پالے، بیٹا اسی کا لکھے جس کا ہے، کوئی نہ ایسا جرم کرے. جی نام ٹرانسفر کرا دیے. ہاں کرا دو، بالکل درخواست اصل باپ کا نام لکھوائیے. اصل باپ کا نام رکھو. بے شک بیٹی کو محبت سے پالیں، شادی کریں، بچی کی طرح رکھیں، مگر نام نہ اپنا لکھوائیں. بالکل نہ یہ کہ جی حاجی صاحب نے جو لکھا وہ ظاہر بات ہے کہ اس کے منافع اور دوسری باتوں کو ہم کیا کہیں، ہے حرام سارا. منافع بھی حرام اور کاروبار جب حرام ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی فتویٰ آن لائن. جی جی فتویٰ آن لائن. ہیلو. جی جی بول رہے ہیں، ہم وہیں سے بول رہے ہیں. جناب مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیے. کہ احرام کی حالت میں کنگھی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے. تو نہا سکتے ہیں، نہا کنگھی کیے بغیر اور ویسے نا جو ہے نا خوشبودار چیزیں استعمال کیے بغیر پانی اپنے اوپر بہانا ہو، اگر گرمی محسوس ہو، مرد عورت ہے نا وہ باتھ روم میں جا کر بس اپنے اوپر پانی ڈالیں، نہائیں جتنا جیتے تروش جسے کہتے ہیں. بال بھی اگر ٹوٹیں تو ٹوٹنے دیں، ایسی کوئی بات نہیں، باتوں کی بات نہیں. صابن اور شیمپو استعمال کر سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگانا. آج کل تو صابن ہی بڑے خوشبودار. چلو یہ خوشبودار ہیں، یہ خوشبوئیں نہیں، یہ تو خام خواہ لوگ تنگ ہوتے جاتے ہیں. کیا خوشبوئیں؟ خوشبو وہی ہے جو سینٹ وغیرہ نا لوگ اچھا اپنے. جی مولانا فرما رہے ہیں کہ احرام کی حالت کے اندر آپ کنگھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر ضرورت محسوس کریں موسم کے حوالے سے نہا سکتے ہیں، پانی سر پہ بہا سکتے ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے. نہ خوشبو نہیں لگا. چلے بہت مہربانی، بہت شکریہ. جی بارک اللہ فیک. یعنی قسطوں کے بارے میں بتایا مولانا نے کہ اگر کوئی آدمی صرف اسی طریقے کی دکان کھولے کہ میں نے قسطوں پر ہی مال دینا ہے، تب بھی مولانا کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہوتا تو وہ کرتا ہی کیوں ایسا؟ اس نے کیا اسی لیے کہ حرام کھانے کا طریقہ. ورنہ حق تو یہ کا نقد لینے والے ہوتے، خوش ہوتا کہ یہ تو نقد پیسے دے کر جا رہا ہے. نہیں لیتا، سود جو کھانا کہ 100 کی 105 110 کو بیچنی ہے. ٹھیک ہے. یہ مولانا درود پاک کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ درود و سلام میں آل محمد اور آل ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ اگر آل محمد سے مراد اولاد فاطمہ ہے تو کیا اسلام میں نسب مرد سے نہیں چلتا؟ یہ بڑا ڈونگا سا سوال کیا. ڈونگا تھا کوئی نہیں. فون کال لے لیں. جی السلام